بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کا آدمی اور شیر رشید کا انٹرویو بالآخر نشر ہو گیا ہے۔ انہوں نے اپنے انٹرویو میں کچھ اہم انکشافات کیے ہیں، کچھ الزامات ہیں، کچھ حقیقتیں ہیں، کچھ ان کے حوالے سے بہت ساری باتیں زیر گردش تھیں کہ ان کا انٹرویو کیسے کیا گیا، کہاں کیا گیا، کون لوگ تھے۔ ایک بار پھر یہ معاملہ جو ہے وہ اداروں پہ ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ سارا دن اس بات پر رومرز پھیلتی رہی کہ شیر رشید کا انٹرویو ان کو کسی دفتر میں لے جایا گیا، کسی ٹیلی ویژن چینل کے آفس لے جایا گیا، وہاں پہ ان کو مارا گیا، ایجنسی کے لوگ موجود تھے۔ اس پر بہت سارے ہمارے دوست جو کہ کریڈیبل جرنلسٹ بھی ہیں، یوٹیوبرز بھی ہیں، ولاگرز بھی ہیں، انہوں نے جلد بازی میں بہت ساری ایسی باتیں کی جو کہ حقیقت سے بالکل میل نہیں کھاتی تھی۔ وہ صرف یہ سمجھ لے ویو شپ کے لیے تھی۔ تو میں آپ کو انٹرویو کی کچھ تفصیلات بتاتا ہوں اور کچھ اہم باتیں بتاتا ہوں۔ خان صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات کے حوالے سے جو انہوں نے کہا وہ بتاتا ہوں۔ خان صاحب نے 9 مئی کے حوالے سے ان کا کیا کردار تھا وہ بتاتا ہوں۔ اور لب لباب یہ کہ شیر رشید صاحب کا سافٹ ویئر مکمل طور پر اپڈیٹ ہو چکا ہے۔ انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا ہے کہ فوج سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے، توبہ توبہ۔ کسی سیاستدان کو فوج کا نام نہیں لینا چاہیے، کسی فوجی سربراہ کا نام نہیں لینا چاہیے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے تو ٹویٹر نے مروا دیا، اور عمران خان کو جنرل عاصم منیر سے لڑائی نے مروا دیا، یہ ان کی بڑی غلطی تھی۔ انہوں نے ان کی تقرری رکوانے کے لیے جو لانگ مارچ کیا وہی بالآخر عمران خان کے گلے پڑا، اور ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کچھ اہم انکشاف انہوں نے اور بھی کیے ہیں۔ 2-3 حصے ہیں اس انٹرویو کے، لیکن بہت سی باتیں شیر رشید گول کر گئے۔ اب پہلا تو یہ میں آپ کو اس کے انٹرویو کے حوالے سے کچھ چیدہ یعنی انسائٹ بتا دیتا ہوں کہ جو آبزرویشن ہے وہ کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ شیر رشید صاحب 40 دن حراست میں رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے جس کو انہوں نے چلے کا نام دیا کہ 40 دن چلہ کاٹ کے آیا ہوں، وہاں میں نے قرآن پڑھا، وہاں تہجد پڑھی، وہاں میں دعائیں مانگتا رہا، اور میں نے کوئی اور کام نہیں کیا کیونکہ اگلے نے کرن نہیں تھا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ شیر رشید جو ہے وہ الحمدللہ 40 دن میں پورے مسلمان ہو کر نکلے ہیں، یا نہیں نکلے اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ایمان تازہ ہو گیا۔ تو اس میں مہربانی شکریہ ان لوگوں کا جنہوں نے شیر رشید جیسے آدمی کا ایمان تازہ کر دیا، اس کو مسلمان کر دیا۔ کئی اور لوگ بھی ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ جیل میں ہیں تو وہ بھی مطالعہ کر رہے ہیں، وہ بھی اپنا ایمان تازہ کر رہے ہیں، تو بڑی اچھی بات ہے۔ ایمان تازہ کرانے کا یہ سب سے یعنی آسان طریقہ ہے، بجائے اس کے کہ داعش کی طرح لوگ گردنیں اتار دیں، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ لوگوں کو ان کا ایمان تازہ کرایا جائے۔ تو انہوں نے اپنا ایمان تازہ ہونے کی خبر ہمیں دے دی کہ میرا ایمان ہو چکا تازہ۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ میرا وزن گر گیا اور مجھے مارا کسی نے نہیں ہے، مجھے سہولیات ساری دی گئی ہیں۔ اس کو انہوں نے گرفتاری کا نام نہیں دیا، اس کو انہوں نے چلے کا نام دیا، جو انڈائریکٹلی بات یہ کہ ان کو باقاعدہ گرفتار رکھا گیا، اور ان کو جو رہائی ملی وہ بدھ کے روز ملی، اور بدھ کے روز ان کی فیملی کو بتایا گیا کہ شیر رشید صاحب آ رہے ہیں اور ان کا جو گھر ہے صاف ستھرا کر دے، اور اس میں سارے جو ان کے جملہ احباب ہے یعنی فیملی نظر آنا چاہیے، منا بھائی MBBS یعنی گھر میں سب لوگ موجود ہیں۔ تو شیر رشید کا یہ انٹرویو ان کی گھر پہ ہوا ہے، کسی ٹیلی ویژن چینل کے اسٹوڈیو میں نہیں ہوا۔ کچھ 36 اینکرز نے، 36 یوٹیوبر نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ انٹرویو سما کے دفتر میں لیا گیا ہے۔ جب شیر رشید کو سما کے دفتر لے جایا گیا، ان کا کالر پکڑا ہوا تھا، ان کے گریبان کے بٹن ٹوٹے ہوئے تھے، انہیں تھپڑ مارے گئے، انہیں لاتے مکے گھونسے مارے گئے۔ ایسی دردناک اس کے حوالے سے فضا پیدا کی گئی کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، میں پچھلے کچھ دنوں سے تھوڑا دیکھ رہا ہوں کہ ایک تو فلسطین کے مسئلے میں لوگ بہت زیادہ جو ہے نا وہ لمبی لمبی چھوڑ رہے ہیں، جن کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی حقیقت سے ہٹ کے باتیں کر رہے ہیں اور افسانوی باتیں۔ اسی طرح شیر رشید کے حوالے سے بھی فوراً افسانے گھڑے گئے، ایک خیالی، ایک امیجنیٹو سٹوری کہ ایسا ہوا ہوگا۔ ان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ جب انٹرویو سما کے اسٹوڈیو میں ہوا ہی نہیں تو کیسی پٹائی، کیسی لاتیں، کیسے مکے، کیسے گھونسے۔ اس میں بڑے نامی گرامی، میں کیا نام لوں، آپ جا کے دیکھ لیں، آپ کو سب کے ٹائٹل نظر آ جائیں گے کہ کیا ہوا۔ تھپڑ مارے گئے، ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا، ان کو مارا گیا۔ شیر رشید کہتے ہیں کہ مجھے مارا نہیں گیا لیکن میرا وزن کم ہوگا، جس کا مطلب ہے کہ انہیں کہیں رکھا گیا، بالکل اسی طرح جس طرح عمران ریاض کو رکھا گیا، بالکل اسی طرح جس صداقت عباسی کو رکھا گیا۔ تو جس ادارے نے بھی ان کو پکڑا تھا، کیونکہ یہ تو بات ہے کہ وہ گرفتار تھے، وہ حراست میں تھے، ان کو بالکل کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی جگہ پہ نامعلوم مقام پہ چلے گئے تھے۔ نہ عثمان ڈار اپنی مرضی سے کہیں پہ تھا، نہ صداقت کہیں پہ تھا، نہ یہ اپنی مرضی سے کہیں پہ تھے۔ تو اصل جو معاملہ ہے وہ یہ کہ یہ گرفتار تھے، حراست میں تھے، اور عدالت نے
وارننگ دے رکھی تھی اس ہفتے. یہ آخری وارننگ دی گئی تھی عدالت کی جانب سے کہ اس ہفتے اگر نہیں پروڈیوس کیا گیا شیر رشید کو تو پھر تمام جو پولیس افسران ہیں وہ پٹھے ٹانگ دیتے جان گے. اس سے پہلے بھی پولیس افسران کو بڑے کیسوں میں جو ہے وہ دھمکیاں ملتی رہی ہیں, کسی کے خلاف توہین عدالت چل رہی ہے, کسی کے خلاف کچھ چل رہا ہے. تو اس بات کا تو 100% امکان تھا کہ ان کو اس ہفتے پروڈیوس کر دیا جائے گا. اچھا, شیر رشید صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے پریس کانفرنس کرنی ہے, آپ نے انٹرویو دینا ہے, آپ نے کچھ اور کرنا ہے. تو شیر رشید نے کہا کہ میں نے جی قسم اٹھائی تھی میں پریس کانفرنس نہیں کروں گا, تو مجھے جو ہے وہ پھر انٹرویو کرا دیں. میں نے تو کہا ہی نہیں تھا کہ میں انٹرویو نہیں دوں گا, تو انٹرویو کی میں نے قسم نہیں کھائی ہوئی. تو انٹرویو ان کا کرا دیا گیا, کرا نہیں دیا گیا, بلکہ انہوں نے بقول منیف فاروق کے جی مجھے شیر رشید کی کال آئی اور انہوں نے کہا کہ مجھے میرا انٹرویو کر لیں. اب شیر رشید نے منیف فاروق کا انتخاب کیوں کیا, تو اس کی وجہ میں معذرت کے ساتھ, منیف فاروق بڑا زبردست قسم کا اب جرنلسٹ ہے, لیکن وہ جو ہوتے نا اندر کی باتیں نکلوانا, وہ نکلوانے میں وہ کامیاب نہیں ہوئے. وہ سوال کر کے اس کے بعد جواب لیے بغیر آگے بڑھتے رہے, اور یہی شیر رشید اس میں کامیاب رہے کہ انہوں نے جو ڈائریکٹ جو چیزیں ہیں نا وہ نہیں بتائی. وہ انہوں نے زیادہ تر اپنے آپ کی صفائی دی اور عمران خان کو براہ راست کسی بھی واقعے کا ملزم قرار دینے سے انہوں نے گریز کیا. ایک موقع پہ انہوں نے کہا, تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ موقع کیا تھا. تو انہوں نے بڑی باتیں کی. تو انہوں نے کہا جی مجھے یہ تو میں نے آپ کو آف سائٹ اسٹوری بتا دی کہ جی کیا کیا تھا. صحت ان کی اچھی ہے, وزن ان کا گر گیا ہے, اور ان کا یہ شاید معاملہ جو چل رہا ہے, یہ 40 دن بڑے ہوتے ہیں. 40 دن میں کسی انسان کو کسی قید میں رکھ دیں اور کھانا ذرا ایک وقت کا کم کر دے یا 2 وقت نہ دیں, اور یا 2-4 دن نہ دیں تو حالت پتلی ہو جاتی, تو ان کا وزن بھی گر گیا. تو یہ ہے سیدھی باتیں. اب ان کے انٹرویو کی بات کرتے ہیں جو انہوں نے کہا. انہوں نے کہا جناب یہ چلہ بڑا سخت تھا, اور ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کہاں رہے, تو انہوں نے کہا چلہ کاٹا تھا, قرآن پڑھتا رہا اور اس طرح کی بات. میں تو پہلے دن سے فوج کے ساتھ ہوں, میں تو گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہوں. مجھے تو جنرل باجوہ نے کہا تھا ایک دن کہ وہ گیٹ نمبر 4 کدھر گیا, کیونکہ یہ گیٹ نمبر 4 باجوہ صاحب بند کر گئے تھے. اور یہ حقیقت ہے جنرل باجوہ جب آرمی چیف تھے تو انہوں نے ہی فوج کو سیاست سے ڈس ایسوسیٹ کیا تھا. آج اس بات کی گواہی شیر رشید نے دے دی ہے کہ جنرل باجوہ اپنے دورے یعنی فوج کی جو سربراہی تھی ان کے پاس, اسے کیا کہیں گے, ان کی دور ملازمت, اس دوران انہوں نے گیٹ نمبر 4 بند کر دیا تھا. اور شیر رشید کو انہوں نے پوچھا کہ ہوں گیٹ نمبر 4 کتنے گیا, تو اس کے بعد شیر رشید بار بار یہ کہتے رہے میں تو عمران خان دے نالا, میری تو اس سے لڑائی ہے جو اس کی عمران خان سے لڑائی ہے. تو یہ سارے دعوے وہ کرتے رہے. وہ جب 1-2 مرتبہ گرفتار, وہ تب بھی کہتے تھے میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں, کیونکہ تب تو وہ ہلکی پھلکی گرفتاری تھی نا. پولیس پھڑ کے لے گئی, تھانے رکھیا, ادھر شیر رشید صاحب کو سگار دے دیا, کہا شیر صاحب سوری اتو آرڈر تھا پھڑن دا. تو یہ باتیں تو چلتی تھی. اب تو وہ معاملہ گزر چکا ہے. اب وہ جہاں گئے ہیں وہاں پہ اس قسم کی کوئی چیز نہیں تھی. تو انہوں نے سیاست پر بات کی ہے, انہوں نے لانگ مارچ پر بات کی ہے, انہوں نے 9 مئی پہ بات کی ہے, انہوں نے بہت ساری چیزوں پہ بات کی ہے. بنیادی بات انہوں نے کہا کہ عمران خان کی جب فوج کے ساتھ کشیدگی چل رہی تھی تو 3 لوگ مذاکرات کر رہے تھے. انہوں نے نام نہیں لیے, لیکن ایک نام پرویز خٹک بڑا واضح ہے. تو انہوں نے کہا ان 3 لوگوں نے اپنی جماعت بنا لی ہے جو مذاکرات کرنے جاتے تھے. تو ان میں ایک تو پرویز خٹک ہیں, باقی 2 آپ گیس کر سکتے ہیں کون ہو سکتے ہیں. لیکن وہ شیر رشید کہتے ہیں جی میں نے 2 مرتبہ عمران خان سے کہا کہ میں پنڈی کا رہنے والا ہوں, اور پنڈی کا رہنے والا ہر شخص جو ہے وہ ایجنسی سے کسی نہ کسی طریقے سے رابطہ ہوتا ہے یا وہ جانتے ہیں, کیونکہ وہ قریب ہی ہے, اسی جگہ پہ GHQ, اسی جگہ پہ فوج کے ادارے ہیں. تو لوگ وہاں پہ ذرا ایجنسی خاصی ایکٹیو رہتی ہے, لوگوں کو جانتی ہے, تو رابطہ کہیں نہ کہیں ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں سب سے مؤثر آدمی تھا. میں نے کہا عمران خان کو مجھے فوج سے بات کر لینے دے, لیکن عمران خان نے مجھے فوج کے ساتھ بات کرنے سے, مذاکرات کرنے سے منع کیا. تو پہلی بات. دوسری انہوں نے کہا کہ یعنی میں فوج کے ساتھ ہوں, کل بھی فوج کے ساتھ تھا اور آج بھی فوج کے ساتھ ہوں. یعنی انہوں نے کہا کہ میں کبھی فوج کے خلاف نہیں گیا. 72 سالہ میری زندگی ہے. 6 نومبر کو وہ 72 سال کے ہو رہے ہیں. تو میں دل کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ میں فوج کا ہی بندہ تھا, لیکن پھر مجھے بڑا دکھ ہوا جب میں نے غلط تند تھا. سیاست پر انہوں نے بات کی کہ ان سے پوچھا گیا تحریک عدم اعتماد, رجیم چینج, آپریشن اور سائفر کے حوالے سے کہ کیا یہ حقیقت تھی اس میں کوئی. تو شیر رشید صاحب گول کر گئے گل. شیر رشید صاحب نے کوئی بات کلیئرلی بتائی نہیں ہے.
بلکہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں وہ جو عمران نے مجھے بات نہیں کرنے دی، میں تو پاکستان میں تھا ہی نہیں، اور اسے کہا گیا کہ بھائی آپ ذرا سیاست پر بات کرتے ہوئے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے میں بتایا کہ اس دن کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ وہ عمران خان مجھے دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ مجھے پتہ چلا کہ جیل میں ان کو ٹی وی دیا گیا ہے. اب یہ اس لیے شیر شاہ نے اتنی محتاط باتیں کی ہیں کہ عمران خان وحدہ ہونا ہے. تو انہوں نے کہا جی وہ دیکھ رہے ہوں گے، اور میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ اس ساری لڑائی میں جو غلطی ہوئی بنیادی یہ جھگڑے میں فوج کے ساتھ پی ٹی آئی کے، اس میں غیر سیاسی لوگوں نے بڑا کردار ادا کیا. اب ان کا جو میں بات سمجھاؤں، ان کا اشارہ بوشا بی بی اور باقی لوگوں کی طرف ہے جو غیر سیاسی ان کے ساتھ لوگ ہیں. ان میں زیادہ چونکہ بوشا بی بی کا نام آ رہا ہے، گھر سے پلاننگ ہوئی، آڈیو یہ وہ، تو شیر شید کا اشارہ یہی ہے کہ اور جو غیر سیاسی لوگوں نے اس میں 9 مئی کے واقعات میں کردار ادا کیا اور رجیم چینج آپریشن میں اور بعد میں جتنی کانسپریسی کریٹ ہوئی ہے. لیکن انہوں نے کوئی یعنی ڈائریکٹ بات نہیں کی کہ عمران خان اس میں انوالو تھے یا نہیں. ان سے پوچھا گیا کہ کیا ماحول بن رہا تھا، تو انہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہاں 9 مئی سے پہلے جو ماحول بن رہا تھا اس میں کچھ لوگ بڑے ایکٹیو تھے، شہباز گل، شیریں مزاری، حماد اظہر، زلفی بخاری، تو یہ سارے میں عمران خان کو کہتا رہا کہ یہ لوگ مروا دیں گے، لیکن عمران خان نے کہا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب دیکھ رہے ہوں گے، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ فوج سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے. ایک بار پھر توبہ 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 توبہ، 2-3 دفعہ انہوں نے توبہ توبہ کہا. پھر انہوں نے کہا کہ لانگ مارچ کے حوالے سے سوال پوچھا کیوں کیا یہ لانگ مارچ جنرل عاصم منیر کی تقرری روکنے کے لیے تھا، ان کے خلاف تھا، کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان کی سب سے بڑی غلطی تھی. جنرل عاصم منیر کو چھیڑنا سب سے بڑی غلطی تھی. اس غلطی نے مارا ہمیں خام خواہ، ہم اس لڑائی میں کودے، ہمیں نہیں کودنا چاہیے تھا. اور ان سے پوچھا گیا کہ اس کا کیا فائدہ ہوا، کسی کو کیا بینیفٹ تھا. عمران خان جو کہ وزیر اعظم بھی نہیں تھا، ایک سیاسی پارٹی، وہ کیسے آرمی چیف کی تقرری کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے؟ ویسے پرائم منسٹر تو ان کا استحقاق ہوتا ہے، لیکن اگر وہ پرائم منسٹر نہیں ہے اور پھر وہ ایک سیاسی پارٹی کے طور پر کام کر رہا ہے، تو وہ جلسے جلوسوں میں آرمی کے لوگوں کے نام بھی لے رہا ہے، انہیں برا بلا بھی کہہ رہا ہے، پھر کہہ رہا ہے میں آرمی چیف کی تقرری کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے. تو کون لوگ تھے اس کے پیچھے؟ تو یہاں بھی شیر شاہ صاحب نے فوراً جو ہے نا، ایسے لگا جیسے آگے جو ہے نا سمجھ لیں ایک طرف بیٹھا ہوا کوئی بڑا لیجنڈ قسم کا بڑا خاک سیاستدان، اور آگے جو ہے وہ ایسا اینکر بیٹھا ہوا ہے جو کہ اب میں زیادہ کہنا نہیں چاہتا، بس آپ سمجھ جائیں. لیکن وہ وہاں پہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ اڑ جاتے ہیں، لیکن جب یہ پلانڈ ہوتا ہے تو سوال جواب بھی ہوتا ہے نا. میرا خیال ہے منیر فاروق کی بھی کچھ مجبوریاں ہوں گی کہ وہ زیادہ اس نے انسسٹ نہیں کیا، بس ایم ہی تو ملائی یعنی چکھ لیا کہ وہ ذائقہ کیسا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ ہمیں تو بس اتنی سی بات ہے کہ یہ جو آرمی چیف کی تعیناتی ہے نا، فوج کا مسئلہ ہے، ہمارا ہونا نہیں چاہیے سیاستدانوں کا. میں نے ایک دفعہ ریٹائرڈ فوجیوں سے پوچھا تھا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا فیصلہ ایک ہوتا ہے، فرام باٹم ٹو ٹاپ، یعنی لنگر خانے سے لے کے آرمی چیف تک جو آرمی چیف کہہ دے وہ ہوتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہلا نہیں سکتی. پھر اس نے کہا کہ یہ کیا آپ نے پھر کیوں یہ لانگ مارچ کیا اور کیا عمران خان کے ذہن میں تھا؟ تو انہوں نے کہا عمران خان اور ان کے دوستوں کا خیال تھا کہ فوج کے اندر ہماری بڑی سپورٹ ہے. تو یہ تو انہوں نے مانا کہ عمران خان نے یہ آرمی چیف کے خلاف لانگ مارچ کیا تھا، اس کی تعیناتی روکنے کے لیے کیا تھا، اور خیال یہ تھا کہ اندروں فوج بغاوت کر دے گی. یہ لب لباب تھا جو انہوں نے کہا. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے. اب انہوں نے پوچھا کہ ایک سوال اچھا پوچھا مریب نے، اس نے کہا کہ تسی اڈے کملے سے اڈے بولے شیر شاہ صاحب کہ آپ کو نظر آ رہا تھا عمران خان یہ سب کچھ کر رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ ہی کھڑے تھے. تو شیر شاہ نے کہا میرے کو تو چوائس ہی کوئی نہیں سی. نواز شریف نے مجھے پارٹی سے نکال دیا، وہ تھا ٹکٹ دے نہیں رہا تھا، میں الیکشن لڑنا سی، تو عمران خان کے ساتھ میری بات بن گئی، اس نے مجھے ٹکٹ دے دیا. پھر ظاہر ہے اس کے بعد بھی مجھے اس کے ساتھ ہی رہنا تھا. ایک اس نے کہا کہ عمران خان کے بارے میں کہ وہ بڑے ضدی سیاستدان ہیں، وہ جس بات پہ اڑ جاتے ہیں نا، وہ غلط بھی ہو تو وہ اڑ جاتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ مجھے تو ٹویٹر لے ڈوبا. تو آپ کو ٹویٹر کے بارے میں شاید میرے جو ریگولر ویور ہے میں بتا چکا ہوں کہ ٹویٹر جو ہے وہ بس اوقات آپ کو یہ ایسی چیز ہے، میں اس سے پرہیز کرتا ہوں. جرنلزم اپنی جگہ، صحافت اپنی جگہ، لیکن ٹویٹر ایک ایسی جگہ ہے کہ یہ اڑتا تیر لینے والی بات ہے. آ بیل مجھے مار، آپ کو ایسی بات کر دیتے ہیں جس کے میننگ کچھ اور ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے کچھ اور ہیں، آپ نے لکھا کچھ اور ہوتا ہے. تو پھر گل پلے پہ نہیں نا، جب کہتے ہیں مدعا پڑ جاتا ہے، وہ ایف آئی آر کٹ جاتی ہے آپ کے خلاف. تو وہ ایف آئی آر کٹ جاتی ہے تو انہوں نے کہا مجھے ٹویٹر نے مروا دیا، پتہ نہیں میں ٹویٹر پہ کیوں آیا.
اور آپ دیکھیں جتنے بڑے بڑے لوگ نام بن جاتے ہیں وہ ٹھیک ہے، ٹویٹر پہ ایک چانس تو ہے کہ آپ پاپولر بھی ہو جاتے ہیں، آپ کنٹروورشل بھی ہو جاتے ہیں، آپ ڈسکشن میں بھی آ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کیا بات ہے جناب، کیا انفارمیشن ہے، کیا زبردست پوائنٹ آف ویو ہے، کیا بندہ کھڑا ہی ہو گیا ہے ایک پاس سے۔ کسی نے میرے نام سے بھی جعلی ایک دن ٹویٹر بنا لیا، تو وہ مجھے 1 گھنٹے کے اندر اس پہ ہزاروں فالوور آ گئے، اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جناب کیا بات ہے کیا بات۔ میں نے جب وہ دیکھا واٹس ایپ پہ مجھے میسج آئے ہوئے تھے کہ جناب آپ نے تو کمال کر دیا، یہ بات فلانی فلانی، وہ میں نے کہی نہیں تھی۔ میں نے پھر فوراً اس کو فالو اپ کیا، اس کو یعنی FIA، سائبر کرائم، سب کو، اور خود ٹویٹر کو میں نے ٹچ کیا، اور ٹویٹر نے میرا ایکچولی وہ ہینڈل جو ہے نا وہ یعنی ریموو کیا۔ میں نے ان کو سارے پروف دیے کہ دس از ناٹ مائی اکاؤنٹ، تو میں نے اس کو ہٹوایا، کیونکہ یہ بلا وجہ ہے نا کہ آپ، میں اوپینین دے رہا ہوں، میں ایک پروگرام کر رہا ہوں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، ٹیلی ویژن پہ پروگرام بھی ہوتے ہیں، تو ہم اپنا پوائنٹ بھی رکھ دیتے ہیں۔ تو ٹویٹر جو ہے وہ بڑا خطرناک ہے، وہ پاپولر بھی کرتا ہے اور آپ کو گراتا بھی ہے۔ تو پاپولرٹی کی جو ہے نا وہ مجھے کوئی اتنا وہ کریز نہیں ہے، کیونکہ میرا پیشن جرنلزم ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ بات جو ہے وہ کسی طریقے سے بھی اگر آپ تک پہنچاؤں تو وہ ویریفائڈ ہو، یا میں کنونسڈ ہوں۔ اگر ویریفائڈ نہیں ہے تو میں کم از کم کنونسڈ ہوں، لاجیکلی میں سمجھتا ہوں کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ سارا دن شیر رشید کے معاملے کو ٹچ ہی نہیں کیا، اور مجھے پتا تھا کہ یہ کچھ کہانی گڑبڑ ہے اور یہ لمبی لمبی چھوڑی جا رہی ہیں وہ کہانی، کیونکہ میں نے سما سے پتہ کیا تھا، مجھے پتا چلا یہاں تو کوئی ایسا انٹرویو ہوا ہی نہیں ہے۔ تو پھر دائیں بائیں لیفٹ رائٹ بھی چیک کیا گیا، تو یہ پھر کہانی کھل گئی تھی۔ منیب فاروق نے خود ہی ٹویٹر پہ بتا دیا، اور ایک انہوں نے اپنا ویلاگ بھی اس پہ پھڑکا دیا کہ جناب میں انٹرویو کر لیا جی۔ تو ان کے انٹرویو کرنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے جب ان سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کاغذ نکال لیا، انہوں نے کہا کہ اچھا جی یہ ہے کاغذ، اور پڑھنا شروع کر دیا۔ چکری میں ایک میٹنگ ہوئی تھی، 4 کو ہوئی تھی، 6 کو، پھر 6 کو عمران خان بڑا ضدی آدمی، وہ کو ایک ایسا سوال گول کیا اس نے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو کنٹونمنٹ ایریا ہے، جو GHQ ہے، وہاں پہ ایک ریلی نکالنے کے لیے کہا تھا۔ یہ بات صداقت عباسی بڑا کیٹیگوریکلی بتا چکا ہے کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ نے کہا تھا کہ آپ نے یہ ریلی نکالنی ہے، اور ان جگہوں سے نکالنی جہاں فوجی افسران کے گھر ہیں، تاکہ ان کے اوپر دباؤ آئے، اور یہ وہ مقاصد تھے۔ اس کو وہ کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ 4 مئی کو ایک میٹنگ ہوئی چکری کے کوئی ریسٹ ہاؤس ہے وہاں پہ، لیکن وہ گول کر گیا۔ تو کاغذ سامنے پڑے ہوئے تھے، کاغذ اٹھا کر اس نے کہا بھائی اینکر سوال ہی نہیں پوچھا، اینکر انسسٹ نہیں کر رہا تھا، میں کی کرا، اور کہا نہیں وہ بس عمران خان یوں ہے، عمران خان وہ ہے۔ 9 مئی بدترین دن تھا، سیاہ ترین دن تھا، عمران خان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، غلطی بڑی یہی کہ فوج کے خلاف نہیں جانا چاہیے تھا، فوج سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو اس نے 9 مئی جو ہے وہ براہ راست عمران پہ نہیں ڈالا، خود کو اس نے اس سے علیحدہ ہی رکھا ہے، باقی انہوں نے ساری مان لی۔ 9 مئی کا انہوں نے کہہ دیا میں تھا ہی نہیں، میں کرغزستان میں تھا، ہوندہ بھی اتنے کی کر لیندہ۔ تو یہ جو انٹرویو ہے اس میں شیر رشید کوئی چارج شیٹ کرے یا نہ کرے، عمران خان کے خلاف اتنے ثبوت ہے کہ کسی گواہ کی اب ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ جو لوگ آ رہے ہیں نا، صداقت عباسی، عثمان ڈار اور شیر رشید اور فرق حبیب، یہ اپنے آپ کو کلین کر رہے ہیں، یہ اپنی سچائیاں بتا رہے ہیں کہ جی بس ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو جب ان کی وہ اپنے آپ کیا کہتے ہیں اس کو، کہ اپنے آپ کے لیے کلین چٹ لے رہے ہیں، تو یہ شیر رشید صاحب نے کلین شیٹ لے لی، 40 دن تک انہوں نے وہاں پہ قید کاٹی ہے۔ تو ایک انہوں نے کہا جی کہ جب انہوں نے بڑی آنکھیں بھری، شیر رشید صاحب نے ایک دم، جب 9 مئی کے سوال شروع ہوئے نا تو اس نے ایموشنل کر دیا منیب فاروق کو، کہ میں نے وعدہ کیا کہ میں جتنے لوگ پکڑے گئے ہیں، چاہے وہ گناہ گار ہیں بے گناہ ہیں، سب کو چھڑواؤں گا، کیونکہ مائیں بڑا روتی، مائیں بہت، یعنی ظاہر ہے یہ پڑھی لکھی بات ہے، یہ کامن سینس کی بات ہے۔ کسی کا بچہ گناہ گار ہو، بے گناہ ہو، وہ رات گھر سے باہر ہے، ماں باپ کو نیند نہیں آتی، ماں باپ تو اسی کو مامتا کہتے ہیں، اسی کو جذبہ کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ صحیح ہے غلط ہے، لیکن آپ تو پیرنٹس ہیں، آپ اس کے اچھے برے کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں گے۔ بے شک لوگ آپ کو کرٹیسائز کریں کہ یہ بچہ چور ہے، ڈاکو ہے، نشئی ہے، یہ 9 مئی کے واقعات ملوث ہے، لیکن ماں باپ کا تو کوئی قصور نہیں، ان کی تو جگر کا ٹکڑا اولاد ہے۔ تو انہوں نے اس بات کو ایموشنل بلیک میل کیا، اور جناب انہوں نے کہا میں سب کو رہائی دلاؤں گا، وہ آپ تو چھٹ کے پتہ نہیں تو کتنے جانا ہے۔ تو شیر رشید صاحب کا جو انٹرویو ہے نا، وہ میں نے آپ کو سارا پراپرلی سن کے میں نے آپ کو اس کی کچھ ہائی لائٹس بتائی ہیں، کچھ چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ یہ انٹرویو تھا، یہ اوور آل انہوں نے اپنے آپ کو کلین کیا ہے۔
عمران خان کے خلاف بہت سارے ایویڈنس ہیں، اور شیر رشید بھی ظاہر ہے کچھ جو چیزیں انٹرویو میں بتا رہا ہے، ہو سکتا ہے اس سے کہیں زیادہ چیزیں انہوں نے ان کو بتائی ہوں گی جن کے وہ پاس رہے ہیں۔ تو مجموعی طور پر جو ہے اب منیف فاروق کو اس سے پاپولیرٹی تو ملے گی، پاپولر وہ پہلے بھی ہے کہ اچھے بڑے چینل سے ان کو ایک پراپرٹی والے چینل میں ٹرانسفر کرایا گیا، تو یہ ویسے ہی ان کے لیے انعام تھا۔ تو کچھ لوگ بلو آئیڈ ہیں، وہ ہیں، اور ان کو یہ نعمت میسر آ جاتی ہے، تو آج کل ان کو آئی ہوئی ہے۔ کل جب وقت بدلے گا تو دیکھیں گے کون کس طرف کھڑا ہے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی ہے۔ نواز شریف صاحب اگلے چند گھنٹوں پاکستان ہوں گے، ان پر ایک علیحدہ ویلاگ ہم کرنے والے ہیں، اس پر بات کریں گے، کچھ اور بڑی امپورٹنٹ خبریں اگلے ویلاگ میں۔ یہ ایک اسپیشل شیر رشید اسپیشل تھا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ میں۔ اپنا گردن واقع لوگوں کا بہت خیال۔